اہل تشیع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور بعض صحابہ کرام تو ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت دولت کی لالچ میں کی تھی۔ اہل تشیع کے مطابق جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت دولت کی خاطر کی تھی ان میں حضرت عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی کوئی جانشین مقرر کر دیں اور آپ اپنے بیٹے یزید کو ہی مقرر کر دیں تو اور بھی اچھا ہوگا، تاکہ مسلمانوں میں آپ کے بعد خلافت کے لیے کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ پہلے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے ان معاملات کی وجہ سے ہی جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی اور فتنہ انگیزی بڑھتی چلی گئی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ابن شعبہ کا یہ مشورہ قبول کیا اور اپنی زندگی میں ہی یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی اقدامات اٹھائے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کی جانشینی کی بیعت کے لیے مختلف صوبوں کی جانب گورنروں کو یزید کی جانشینی کی بیعت کا بیعت نامہ ارسال کیا اور کہا کہ وہ اپنے اپنے صوبوں سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کریں۔ اس بات پر تو تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بے دریغ دولت کا بھی استعمال کیا اور اپنے روب اور دبدبے سے بھی کئی لوگوں کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عام مسلمانوں کے علاوہ کچھ ایسے جید صحابہ کرام علیہ اجمعین کی اور تابعین اور تبع تابعین کی جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب انہوں نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی؟ کچھ راوی روایات بیان کرتے ہیں کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دولت کی خاطر بھی یزید کی بیعت کی تھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو صرف فتنے سے اور شر انگیزی سے اور خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوئے یزید کی طرف جھکاؤ دکھایا اور اس کی بیعت کر لی تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنے ایک خاص مشیر حضرت عمر بن عاص کو روانہ کیا۔ انہیں دولت اور مال کثیر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کی جانشینی کی بیعت لینا، اگر وہ نہ مانے تو انہیں دولت پیش کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور بھی دیکھا تھا، اور اپنے والد گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں بھی بہت سارا عرصہ گزارا تھا، اور ان کی زندگی میں اپنے والد گرامی کی طرف سے عبادت اور ریاضت اور خدا خوفی آئی تھی، لیکن ان کے اندر اپنے والد گرامی والا جاہ و جلال اور روب دبدبہ نہ تھا، بلکہ وہ عاجز اور انکسار شخصیت کے مالک تھے اور عبادات اور ریاضت میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز روزہ اور پرہیزگاری کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، انہیں سیاست اور خلافت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چنانچہ جب عمر بن عاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دولت لے کر آئے اور انہیں یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کی طرف راغب کرنا چاہا اور ساتھ ہی دولت کا لالچ دیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے اور جاہ و جلال سے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت یزید کی جانشینی کو قبول کر کے اس کی بیعت کر لے گی تو پھر مجھے بھی یزید کی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ باخدا میں دولت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی جانشینی کی بیعت کر لی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے فاسق اور فاجر شخص کی بیعت کیوں کی، تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ مسلمان پہلے ہی خون ریزی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے ایک دوسرے کی تلواروں کا نشانہ بن رہے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے۔ اگر یہ خبر ہے خیر ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ شر ہے تو ہم اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جب واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی یزید کی بیعت کو نہیں توڑے گا، اور خاص طور پر میرے خاندان میں سے جو بھی یزید کی بیعت کو توڑے گا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کرتا ہوں۔
اور اسے خلیفہ اسلام تسلیم کرتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، جو کہ صحابی تو نہیں تھے لیکن وہ تابعین میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے بھی یزید کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ وہ یزید کو ملنے کے لیے اس کے پاس بھی گئے تھے۔ جب وہ اس کو مل کر واپس آئے تو اہل مدینہ نے پوچھا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ یزید تو بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت کا حامل ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈھونگ رچایا۔ جب تک آپ اس کے پاس رہے اس نے نمازیں قائم کیں، عبادات قائم کیں، ورنہ وہ اس کے برعکس شخصیت کا مالک ہے۔ اسی ضمن میں اہل تشیع کی جانب سے حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت دولت کی لالچ میں کی تھی، جبکہ امام طبری اور بھی بہت سی روایات کے مطابق عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت کی لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو فتنہ انگیزی سے، خون ریزی سے بچانے کے لیے یزید کی بیعت کی تھی۔ اور واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، تب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو نہ توڑا، اور ان کے نزدیک یزید کی بیعت کو توڑنا خلیفہ وقت کے ساتھ غداری کے مترادف تھا۔ عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کا ساتھ دیا، یزید کی بیعت کی، اور لوگوں کو بھی یزید کی بیعت توڑنے سے منع کیا، لیکن پھر اسی بنو امیہ نے ہی عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور سفاک اور مکار شخص کے ہاتھوں دھوکے سے شہید کروا دیا۔ حج کے طواف کے دوران حجاج بن یوسف کے ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کے ہی اشارے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں زہر میں بھجا ہوا ایک نیزہ چبھایا، جس سے ان کو زخم آیا، اور اسی زخم سے جب زہر پھیلتا گیا تو اس کی وجہ سے ہی عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔